اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایون روڈ سے ہارمفل چیز ہٹاتا ہے وہ صدقہ ہے اس کے لیے. اب صدقہ دیکھیے ہر بندے کو کرنا چاہیے, اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بہترین صدقہ کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ون آف دا ویز آف چیریٹی بتا دی کہ لوگوں کے لیے کوئی بھی آبسٹرکشن ہے اس کو ریموو کر دو. آپ دیکھیں نا, ہمیں تو اتنا احساس نہیں ہے کہ غلط پارکنگ ہم کر دیتے ہیں, روڈ پہ گاڑی ہم کھڑی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اگلے نے بھی یہاں پہ آنا ہے. تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. ہم نا شاید یہ سمجھے بیٹھے ہیں جیسے یہودی سمجھ لیے تھے نا انہوں نے کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں, ہم نے تو ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی نہیں, ہم توحید کے پکے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا, تو اب یہ چیزیں میننگ لیس ہیں, یہ اللہ معاف کر دے گا. تو ایسا نہیں ہے, اصل میں ہماری امیج اسی لیے خراب ہوئی ہے. پھر فرمایا چیریٹی اریزز سنس جسٹ ایز واٹر ایکسٹنگوشز فائر. دیکھیں ون آف دی ارلیسٹ ٹیچ تھی کہ چیریٹی بہت کر, کیونکہ صحابہ کو ضرورت بھی تھی, غربا صحابہ بھی وہاں پہ. جیسے کووڈ کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں اتنے چیریٹی کرنے والے تھے, گورنمنٹ بھی راشن دے رہی تھی لیکن کتنے راشن دینے والے بھی باہر آئے. تو اس کا مطلب پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں چیریٹی کرنے کا. تو ریگولر کرنی چاہیے چیریٹی, آپ اپنی عادت بنا لیں. کہیں بھی آپ جائیں, کلاس روم میں, کہیں بھی آپ خاندان کسی گیدرنگ میں بیٹھیں, گھروں میں ہوں, کہیں بھی ہوں, کوشش کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. کسی کی غیبہ, بیک بائٹنگ, سٹوری ٹیلنگ, ٹھیک ہے, کسی کو پوائنٹ آف آبجیکشن بنا لینا یا پوائنٹ آف آپ کہہ لیں جوک بنا لینا, ریڈیکیول کرنا اس کو, ٹھیک ہے, اس کی کٹ لگاتے رہنا جیسے ہمارے کلچر میں ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو دشمنی کو, نفرت کو کھینچ لاتی ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس انسان کی طرف دیکھے گا جس کی زبان سے ڈر کے لوگ اس سے ملتے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی سیریس چیز. ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان کے ڈر سے ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ سے مل نہیں رہا, یا وہ آپ کے پاس بیٹھتا نہیں ہے, کہتا کچھ نہیں ہے, فیڈ بیک نہیں دیتا کیونکہ اسے پتا ہے یہ غصے ہوں گے, لیکن دل ہی دل میں اس کے اندر ایک وہ طوفان ظاہر ہے وہ پل رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں. تو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو بچانا. اب دیکھیں اس میں آسانی کریٹ کرنے کا حکم ہے. ہم کہیں بھی پبلک ایریا میں جائیں تو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کچھ ایسا کام نہ کریں کہ دوسروں کے لیے, خصوصاً ہم مسجد جائیں تو ہر ایک پہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ظاہر ہے چپل آپ دیکھیں کس طرح سے ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں, لوگ خیال نہیں کرتے. کسی نے نئی چپل باہر رکھی, کسی نے کوئی اپنے بوٹس اتار کے باہر رکھے ہوئے, تو لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ اپنے مٹی لگا دیتے ہیں. تو بندے کو پھر خود ہی بچانی پڑتی ہیں اپنی جوتیاں چپل. لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہم لوگ خود ایک دوسرے کا احساس کریں اور ذرا ڈسپلن ہو کے چلیں. یہ ساری چیزیں اس حدیث میں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آتی ہیں. پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا none amongst you truly believes, تم میں سے تب تک کامل ایمان کوئی نہیں لائے گا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز کہ اگر تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے, تمہیں کوئی بلی کرے, تمہارا کوئی مذاق بنائے, تو پھر دوسروں کے لیے تم کیوں یہ پسند کرتے ہو. تو یہ بھی بہت خوبصورت ٹیچ. اور پھر کسی کو بھی گفٹ دیتے ہوئے, کچھ دیتے ہوئے بندہ یہ سوچے کہ مجھے کیا پسند, اسی کوالٹی کی چیز اسے بھی دیجیے, اسپیشلی اگر وہ میڈ یا کسی آپ لوور کلاس جو ہے, انڈر پریولیج کلاس جو ہے, ان کے ساتھ اگر آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں. پھر ون آف دی ارلیسٹ ٹیچنگز میں سے ہے کہ ہی ول ناٹ انٹر پیراڈائز, وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا وہ کہ جس کا نیبر, ہمسایہ, اس زبان سے یا اس کے بد اخلاقی سے محفوظ. تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اگر کوئی ہاسٹلائٹ ہے اس میں بھی نیبر کا خیال رکھنا, اپنے روم میٹ کا خیال رکھنا, اسے کوئی تکلیف نہ دینا, ایذا نہ دینا. مثال کے طور پہ کچھ لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ وہ اونچی آواز میں کچھ سن رہے ہوتے ہیں, یا کوئی سویا ہوا ہے تو وہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کا احساس کر, خصوصاً اپنے نیبر کا. آپ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے, یعنی یہ تو بہت ہی ایکسٹریم ایکٹ ہے, بد نظری کرتا ہے, ایل انٹینشن رکھتا ہے اپنے ہمسائے کی بیوی پہ, تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں رحمت کی نگاہ سے. تو یہ بہت گناہ کی بات ہے, بہت برا ایکٹ. تو ہمسایوں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا. اس کے بعد یہ حدیث A Muslim is the brother of a Muslim, یہ شروع کیا حدیث, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اوپریس نہیں کرتا ہے, نہ ہی وہ اسے فیل کرتا ہے, یعنی کہ کوئی وعدہ کر کے پھر اسے فیل کر دے, کمٹمنٹ کرے اور پھر فیل کر دے. جو کوئی بھی کسی بھی بلیور, چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہے, اس کا کوئی دکھ اور غم دور کرے گا, قیامت والے دن اللہ اس کا کوئی غم دور. ٹھیک ہے, کتنی خوبصورت بات ہے. اور جو کوئی بھی ایک مسلمان کی عزت اور اس کے آنر کو شیلڈ کرے گا, یہ اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے آنر اور اس کی عزت کو شیلڈ کرے گا. یہ مشکات المصابی کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. اس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنا بھائی سمجھنا.
اب دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں گے تو بہت سی چیزیں ویسے ایلیمینیٹ ہو جائیں گی، لیکن بات ہے سمجھنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپریس نہ کرنا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا کسی بھی چیز میں، مالی تعلق میں یا ویسے کوئی روزمرہ کے جو تعلقات ہیں اس میں، اور نہ ہی کسی کمٹمنٹ میں فیل ہونا۔ اور جو کوئی بھی غم دور کرے گا، دوسری بات ہے غم دور کرنا کسی کا بھی، کسی کو کوئی شولڈر دے دینا، کوئی اچھی بات کر دینا، ٹھیک ہے، کوئی اخلاص میں اسے جو ہے وہ کچھ اصلاح کرنے کے لیے اسے کوئی ایڈوائس کر دینا وغیرہ وغیرہ، تو قیامت والے دن اللہ آپ کا غم دور کرے گا۔ اور مسلمان کا آنر ڈیفینڈ کرنا، یہ بہت، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو شیلڈ کریں گے۔ اور اس کے اپوزٹ یہ کہ جس نے کسی کو دنیا میں ذلیل کیا ہوگا، یہ ایکچولی ہے ضعیف حدیث، لیکن اس کا میننگ بالکل، یعنی علماء کہتے ہیں کہ آلدو الفاظ میں ضعیف ہے لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کسی بات پہ، گناہ پہ، تو انسان کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ سیم گناہ وہ نہیں کرے۔ تو اٹ میک سینس، یعنی مقصود گناہ کا مذاق اڑانا نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اگلے کی اصلاح کی۔ تو ایسا ہی کئی لوگ جو ہے نا وہ بہت سی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پھر انفارچونیٹلی الٹیمیٹلی وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جس بات پہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ تو انسان کو عاجز رہنا چاہیے، ہمبل رہنا چاہیے، انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں، اگر ان سے گناہ ہو سکتا ہے تو مجھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو ڈیفینڈ کرنا اور کسی کی پبلکلی انسلٹ نہ کرنا۔ پھر فرمایا abusing a Muslim is an outrage، یعنی ولگر لینگویج استعمال کرنا، گالم گلوچ کرنا کسی مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان کے حوالے سے، یہ outrageous ہے۔ اینڈ فائٹنگ اگینسٹ ہم از ڈسبلیف، اور اس کے خلاف لڑنا بغیر کسی وجہ کے، یہ انسان کو ڈسبلیف تک لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی پہ لعنت کرتے ہو، وہ لعنت آسمان تک جاتی ہے، اگر وہ لعنت اس کا مستحق نہیں ہے وہ تم پر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، وہ گالی واپس ہم پر ہی آتی ہے۔ تو ہمارے ہاں بڑی، آپ کو پتا ہے لینگویجز میں گالیاں بہت ہیں، آپس میں دوست جو ہے وہ بہت زیادہ مذاق بھی ایسے کرتے ہیں، گالم گلوچ کا مذاق کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمن امرئ واشامہ ما بین لحیہ، the greatest propensity for good or evil in a man lies between his two lips۔ یہ جو دو لپس کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ جو زبان ہے آپ کی، یا اس سے آپ گریٹسٹ رینک ریچ کر سکتے ہیں، یا اس سے آپ لوئسٹ آف رینک ریچ کر سکتے ہیں، یا آپ بیسٹ ہو جاتے ہیں یا آپ موسٹ ایول مشہور ہو جاتے ہیں، یا یہ آپ کے لیے بہترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے یا یہ آپ کے لیے بدترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے۔ Now it all depends on you how you use this tool of yours, how you use this tongue of yours۔ اگر تو آپ اس سے لوگوں کے دل دکھاتے پھرتے ہیں، اگر تو آپ کیئر نہیں کرتے اس سے میں کیا بات کرتا ہوں، اگر تو آپ کے آئیڈیاز وہ ریپسٹ ہیں جو ریپ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کرس بھی کر رہے ہیں، سویرنگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ بھی ایسے بنیں گے۔ پھر ٹھیک ہے، دعویٰ ہم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور سننا ان کی ایک بھی ہم فالو نہیں کرتے ہیں، لائف سٹائل ان کا ہم بالکل بھی نہیں فالو کرتے ہیں، اڈاپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اور خواہش ہم یہ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ بھی ہوں، قیامت والے دن ہمیں ان کی سفارش بھی ملے۔ کس چیز کی سفارش؟ بالکل آپ نے سنت کو پس پردہ کر دیا ہے، فالو ہی نہیں کرنا چاہتے، امپریس بھی نہیں ہے سنت سے۔ ہمیں کون لوگ امپریس کرتے ہیں؟ وہ ذلیل لوگ، ذلیل سے ہم مراد ہے ہیوملیٹڈ لوگ، جو مطلب خیال ہی نہیں کرتے حلال و حرام کا۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اور ایک اور حدیث، جب میں نے یہ حدیث سنی تھی، ریئلی اٹ از سو اسکیری، اور یہ میں نے اس ٹائم پہ سنی تھی جب میں یونیورسٹی ٹائم میں ہوتا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں میری مذاق کرنے کی بہت عادت تھی۔ الحمدللہ آئی اوور کم دس ود the passage of time۔ میری مذاق کرنے کی عادت اس لیے تھی، کوئی کمپنی ایسی ہوتی تھی، اوپر سے بڑے عرصے فیصل آباد میں رہے، آپ کو پتا ہے فیصل آباد کس لیے مشہور ہے، لیکن میں کبھی یہ چیز اپنے اے لیول کے ٹائم تک نہیں میرے اندر الحمدللہ آئی تھی۔ میری اے لیول تک ڈیسنٹ ہی کمپنی ہوتی تھی، اچھے اسکول، میری اسکولنگ اچھی ہوئی ہے۔ اٹ از اونلی وین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی کہ وہاں پہ جب انہیں پتا لگا کہ یہ اس شہر سے ہیں، میرے پیرنٹس کی ٹرانسفر وہاں تھی، بیسیکلی وی آر فرام لاہور، بٹ بیکاز آف ٹرانسفر ہم کچھ عرصہ وہاں رہے، 21 سال وہاں رہے۔ تو وین دے کیم ٹو نو کہ آئی ایم فرام دس سٹی، دین دے میڈ می ریئلائز کہ یار یو شوڈ بی تم اس شہر کی سوغات نہیں لے کر آئے، جھکتے وغیرہ یہ وہ۔ تو اٹ واز اونلی دیٹ ٹائم کہ آئی ریئلائز کہ یس آئی شوڈ بی۔ تو میری مذاق کی بہت عادت تھی، جدھر بیٹھنا کوئی خیال نہیں کرنا جی اگلا کون ہے، کسی کی فالٹ فائنڈ کر لی، کوئی چھوٹے قد والا آیا، کوئی جو ہے ایک ایسا کوئی بندہ آیا جس کو کوئی مذاق ہم کر سکتے ہیں، اور بس ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اٹ از اونلی ایٹ دیٹ ٹائم آف پیک آئی ہرڈ دس حدیث اینڈ آئی واز ریئلی اسکیئرڈ کہ یار معاملہ اتنا خطرناک ہے
And that hadith goes like this کہ Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily a man might speak a word to make those around him laugh. بے شک ایک بندہ ایک ایسی بات کرے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے, yet by it he plunges farther than the star of Pleiades. یعنی یہ ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہیل فائر میں اتنا نیچے گر جائے گا اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپتھ ہے. مطلب اتنا سیریس معاملہ کہ آپ ہنسی مذاق میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نارمل ہے, آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو ہنسا دیا, لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ is listening to you. These angels are recording everything. اتنی بری وہ بات لگی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مقام ہیل فائر میں نیچے گر جاتا ہے. اور پیراڈائز سے انسان پیراڈائز والے اگر عمال کر رہا ہے لیکن ایک بات اس نے ایسی کر دی ہے جو اتنی بری بات ہے, اتنی کڑوی بات ہے یا اتنا برا مذاق ہے, کسی کے بارے میں مذاق ہے, آپ کسی کو روسٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ کسی کی فالٹس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں محفل میں بیٹھ کے, آپ کسی فیمیل اپوزٹ جینڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس پہ بہتان لگا رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے, آپ دوسروں کے افیئرز ڈسکس کر رہے ہیں, اسکینڈلز ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے کوئی اتنا گندا مذاق کیا ہے کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, یا آپ نے کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ, یا آپ نے کوئی ایسا مذاق کر دیا ریممبر جو دین کو ہٹ ہو رہا ہے, جا کے اللہ رسول کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی, اینجلز کے بارے میں آپ نے کوئی بات کر دی. مولویوں کو روسٹ کرنا تو ویسے ہی آج کل ہمارا جو ہے وہ پسندیدہ ایک وہ مشغلہ بن چکا ہے نا, مولویوں کو روسٹ کرنا. تو امیجن کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں, داڑھی کا مذاق اڑائیں, حجاب کا مذاق اڑائیں, اللہ تعالیٰ کو کتنی بری لگے وہ بات کہ انسان ہیل فائر میں اتنا ڈیپ گر جائے اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپتھ ہے. سو واٹ اے اسکیری حدیث دس از. وین آئی ہرڈ دس حدیث کہ انسان کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ انسان کبھی کبھی منہ سے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پیراڈائز کے رینک سے ہٹا کر ہیل فائر کے رینک میں لے جاتا ہے. یعنی پیراڈائز کے رینک سے ہٹانے کا مطلب یہ کہ ابھی تک اس کے اعمال پیراڈائز والے تھے لیکن اس بات کی وجہ سے اس کا رینک گر جاتا ہے اور وہ ہیل فائر والوں میں جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے اس مومنٹ پہ, اس ٹائم. سچ از دا سچویشن بردرز اینڈ سسٹرز. یہ جو ہم میمز شیئر کرتے ہیں کیئرلیسلی, یہ جو ہم ہر وقت ہنسی مذاق میں لگے ہوتے ہیں, اور ہر وقت ہنسی مذاق میں لگنے کے حوالے سے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس, بیوٹیفل ایڈوائس, دس از دا حدیث. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوتھ اس حدیث کو ہی آج لے لینا, صرف اس حدیث کو, پرسنالٹیز ان کی نکھر جائیں گے, وہ والی وہ یوتھ بن جائیں گے انشاءاللہ جو چینج میکرز ہیں اور جن سے ہمیں امید ہے, بہت زیادہ امید ہے. ابو درداء نہیں, ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو ہے مروی ہے, ان کو ایڈوائس کی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ابو ذر واز اے ویری پائس صحابی, سو کیئرفل کہ صحابہ کہتے تھے ابو ذر سے دعا کرو. آپ کو پتا ہے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دعا کرانی ہے تو ابو ذر کو ڈھونڈو. سچ گریٹ صحابی. ابو ذر صلی اللہ عنہ reported, I said, O messenger of Allah, instruct me. Beautiful. یا رسول اللہ ایڈوائس کریں, نصیحت کریں, انسٹرکٹ کریں. What a lucky man he was کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کریں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, I advise you to be mindful of Almighty Allah for it will beautify all your affairs. ابو ذر, اللہ سے ڈر جا اکیلے میں. Brothers and sisters, یقین کریں یہ proverb, Chinese proverb, reputation is what you are in front of people and character is what you are when you are alone. سبحان اللہ. کہ ریپوٹیشن یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہیں, کیریکٹر یہ ہے کہ آپ اکیلے میں کیسے ہیں. تب پتہ لگتا ہے ٹرو کیریکٹر, ٹرو گریٹ تب سامنے آتا ہے انسان کا کہ وہ اکیلے میں کیا حرکتیں کر رہا ہے, اکیلے میں بیٹھ کے وہ کیا کر رہا ہے. اللہ کو سب پتا ہے, اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا. اکیلے میں جو بندہ اللہ کو یاد کر کے گناہ سے بچ گیا, ڈر گیا, ریزسٹ کر گیا, اس کے لیے 2 جنت ہے. سورہ رحمان کی آیا ہے. That is the reward of such a person جو true grit اور character show کر رہا ہے. تو ابو ذر کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈر جا, be conscious of Allah. اللہ تیرے تمام معاملات کو خوبصورت کر دے گا. کتنی زبردست بات ہے. ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں, یوتھ آپ کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں. اسٹڈی ہے ایک طرف پیرنٹس کی طرف سے پیئر پریشر ہے, پھر پیئر پریشر الگ ہے. کتنے معاملات ہمارے تتر بتر ہوئے ہوئے ہیں. You need Almighty Allah. You cannot ignore Almighty Allah, especially at a young age. اور آگے جا کے تو of course اللہ تعالیٰ کا تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا لائف کے کسی موقع پہ. تو بی کانشیس آف اللہ. استغفار کی عادت, زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا, استغفر اللہ کرنا. کل میں ایک بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتفاقاً ہوا یہ کہ میں اور میرے والد ہمارا انکم ٹیکس جو ہے وہ کرانے گئے, اس کی فائلنگ کرانے گئے. تو وہ بھائی الحمدللہ ویڈیوز دیکھتے تھے ہماری یوتھ کلب کی, میری تو ہی ریکگنائز, بہت خوش ہوئے. ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ قرآن پڑھاتی ہیں گھر میں, قرآن کی ٹیچر ہے, 10 سال سے قرآن پڑھا رہی ہے. یقین کریں brothers and sisters, when I went to their home, مجھے اتنا سکون ملا, مجھے
اتنا زبردست فیل ہوا, اتنی برکات مجھے فیل ہوئی, and that was the برکہ of قرآن. مجھے نہیں پتا تھا یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, but when I entered that home, ہم ان کے گھر گئے تھے اسپیشلی ٹائم لے کر, I felt such serenity, such برکہ, such peace. بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ میری والدہ 10 سال سے قرآن کلاس کرا رہی ہیں اس گھر میں, I said کہ یہی وجہ ہے یہاں پر پیس کی, سیرینٹی کی. And then he said such a beautiful thing. He said کہ علی بھائی ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کی برکت دیکھی, یعنی ہمارے رشتے اچھے ہو گئے, ہمیں لوگ اچھے مل گئے. کیا اس چیز میں ہمارا کنٹرول ہے؟ آپ خود سوچیں, کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلے کیسے ہیں؟ جتنا مرضی وہ اچھے شو کر دیں, کیا آپ کو ان کے دل کا پتا ہے؟ کیا آپ نے ان کے دل میں داخل ہو کے دیکھا؟ یہ باتیں کس کو پتا ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ سورت شروع کرنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ رمضان میں اٹس ویری گڈ کہ کوئی ایک سورت کم از کم جو ہے وہ آپ ترجمے سے سمجھ لیں. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ اس کو ڈیٹیل میں بھی, اس کی تفسیر میں بھی جائیے گا, تو بہت انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا, کیونکہ ہر جمعے اس کو پڑھنے کا کہا بھی گیا ہے, ہر جمعے کے جمعے. آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں so we cast over their ears within the cave for a number of years. اب یہ جو آیات آ رہی ہیں تقریباً 22-21 آیات تک, یہ جو واقعہ ہے اصحاب کہف کا کہ وہ غار میں گئے, غار میں جا کے اللہ نے انہیں سلایا 309 سال تک, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا. ثم بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تاکہ اللہ انہیں دکھا سکے اللہ تعالیٰ کے جو سائنز ہیں, اور یہ کہ اللہ دکھائے انہیں کہ ان میں سے کون سے والا فیکشن درست ہے. مراد یہ کہ آپس میں جب دونوں میں اختلاف ہوا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں, ڈسکشن ہوئی, تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ تم تو 309 سال سوئے ہو اور ایوری تھنگ ہیز چینج. یعنی کتنی وہ سٹرینج ان کے لیے فیلنگ ہوگی. آپ خود سوچیں کہ آپ جو ہے وہ سو جائیں اور جب اٹھیں تو جس کمرے میں اٹھیں وہ آپ کا کمرہ ہی نہیں ہے, اور آپ کا گھر بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے, اور شہر پورا تبدیل ہوا ہوا ہے. لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ کے زمانے میں تھے, وہ بلڈنگز نہیں ہیں جو آپ کے زمانے میں تھی, وہ کرنسی نہیں ہے. تو یہ کتنی عجیب کیفیت ہوگی, کتنی عجیب فیلنگ ہوگی. تو بہرحال ان میں پھر یہ ایک ڈسکشن بھی ہوئی کہ ہم کتنا عرصہ سوئے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اے نبی ہم آپ کو ان کی جو کہانی ہے وہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اور بے شک وہ چند نوجوان تھے, انہم فتیۃ آمنوا, جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے, وزدناہم ہدی, اور ہم نے انہیں انکریز کیا, ہم نے اضافہ کیا ان کو ہدایت میں. یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے, ہدایت میں اضافہ ہو, تو اسے چاہیے کہ اللہ کا کوئی جیسچر دکھائے, کچھ کر کے دکھائے. اگر کچھ کرے گا نہیں تو ہدایت ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں نا, اصحاب کہف نے قربانی بھی دی, ایک جیسچر بھی دکھایا, اللہ کو پہچانا, پھر اس کا اعلان بھی کیا اور اس پر ڈٹ گئے, اور اللہ نے پھر ان کو جو ہے ان کا دل بھی مضبوط کیا. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارا سمجھنے کے لیے. سبحان اللہ.